بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ کو گولڈن ہب کی طرف سے السلام علیکم۔ حضرت بابا بلے شاہ کو معافرت میں وہ کمال حاصل تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اکثر بے خود ہو جاتے تھے اور جو کہتے تھے وہ پورا ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ موسم مسرمہ میں موسلادھار بارش ہو رہی تھی اور ہر طرف طوفان بود و باران پڑا تھا۔ اتفاقاً ایسا ہوا کہ گھر میں خواتین کے علاوہ اور کوئی نہ تھا اور بابا بلے شاہ کا مکان کچا تھا۔ مکان کی چھت پر لکڑیوں کا پرنارا لگا ہوا تھا۔ اسی اثناء میں ایک راجپوت جو کہ چودھری پانڈو کی اولاد میں سے تھا، اس کا آپ کے مکان کے پچھواڑے سے گزر ہوا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں بانس کی ایک لمبی سی لکڑی پکڑ رکھی تھی، جس سے اس نے شرارت کرتے ہوئے آپ کے مکان کے پرنالے کو گرا دیا، جس کی وجہ سے چھت کا تمام پانی مکان کے اندر گرنے لگا۔ اس شخص کی اس نازیبا شرارت کو محلہ مسجد میں موجود ایک آدمی دیکھ رہا تھا۔ اس شخص نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آمد پر آپ کو ساری بات بتا دی کہ فلاں شخص نے یہ شرارت کی ہے۔ آپ جلال میں آ گئے اور فرمانے لگے، کیا وہ شخص خیریت سے گھر پہنچ گیا ہے؟ ابھی تک وہ اپنے گھر نہیں گیا تھا کہ اس کے پیٹ میں شدید درد کی لہر اٹھی اور وہ تڑپنے لگ گیا۔ اس کے والدین بھاگے ہوئے آئے تاکہ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے معافی مانگی جائے، مگر آپ کو اطلاع دینے سے قبل ہی وہ شخص مر گیا۔ حضرت بابا بلے شاہ جن دنوں خاندان والوں کے تانوں سے تنگ آ کر کھوتے خرید کر کھوتیاں والا کروانے لگے تھے، انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک روز آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ فریاد لے کر آئے۔ انہیں کسی نے بتایا تھا کہ آپ کے دکھ کا مداوع آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہے اور وہ کوئی کمائی والا فقیر نہیں مگر یعنی کہ پہنچی ہوئی ہستی ہے۔ ہوا یوں کہ کسی غریب کی حسین و جمیل بیوی کو ایک جابر حاکم زبردستی اٹھا کر لے گیا اور اس غریب کی صدا کسی نے نہ سنی۔ اس جابر حاکم نے اس کی بیوی واپس کرنے سے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ الٹا اسے ڈرایا دھمکایا اور مارا بھی، اور وہ آپ رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا، جاؤ دیکھو شہر میں کی طبلہ ساز سرنگی والے سرنگی اور طبلہ تو نہیں بجا رہے ہیں۔ اس نے آ کر کہا کہ ایک جگہ چند ہجڑی ناچ گانا کر رہے ہیں۔ حضرت بابا بلے شاہ اس کے ہمراہ ہو لیے اور ان ہجڑوں میں شامل ہو کر ناچنے لگے۔ جب وجدانی کیفیت طاری ہوئی تو اس سے پوچھا کہ وہ جابر حاکم کہاں رہتا ہے۔ اس نے بتایا کہ فلانی جگہ کھجور اور آموں کے باغیچہ میں اس کی رہائش گاہ ہے۔ آپ نے یہ سن کر بھرپور توجہ اس پر ڈالی اور اونچی آواز میں گانے لگے، انبیاں والی بغیچی سنی دی تھی کنجاں دا کھجیاں والا باغ، کھوتیاں والے سد بلائی ستیاں تا جاگ، چھانا ایویں چھڑی دا یار، چھانا ایویں چھڑی دا یار۔ کہتے ہیں کہ حضرت بابا بلے شاہ کا یہ فرمانا تھا کہ وہ عورت بھاگتی ہوئی آئی، آپ نے شخص سے کہا جاؤ اپنی بیوی لے جاؤ۔ ایک دفعہ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے حجرہ میں عبادت الہی میں مشغول تھے۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور آپ کے کچھ مرید حجرہ کے باہر بیٹھے گاجریں کھانے میں مصروف تھے۔ قریب سے چند مسلمان گزرے، انہوں نے ایک درویش کے ڈیرے پر مسلمانوں کو روزہ توڑتے دیکھا تو غضبناک لہجے میں بولے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ رمضان کے مہینے میں چر رہے ہو۔ ان مریدوں میں سے ایک بولا، جاؤ اپنی راہ لو، ہمیں بھوک لگی ہے اس لیے کھا رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کو شک ہوا کہ شاید یہ مسلمان نہیں ہیں۔ انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم مسلمان ہیں۔ ان لوگوں نے ان کو پھر منع کیا لیکن وہ باز نہ آئے۔ وہ مسلمان جو گھوڑوں پر سوار تھے انہوں نے ان سے گاجریں چھین کر دور پھینک دی اور ان کو تھپڑ بھی مارے۔ واپس جانے لگے تو ان کے دل میں خیال آیا کہ ان کا پیر بھی شاید ایسا ہی ہو۔ یہ سوچ کر وہ حجرے میں جا کر بولے، آپ کون ہیں؟ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ بدستور آنکھیں بند کے بیٹھ رہے اور آپ نے بازو نیچے کر کے ہاتھ ہلا دیے۔ انہوں نے پھر پوچھا، آپ نے پھر ایسا ہی کیا؟ وہ لوگ آپ کو دیوانہ سمجھ کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد وہ مرید دہائی دیتے ہوئے حجرہ میں داخل ہوئے اور شکایت کی، یہ لوگ جو بھی گئے ہیں انہوں نے ہمیں مارا ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے ضرور کوئی غلط حرکت کی ہوگی۔ وہ بولے ہم نے تو کچھ نہیں کیا۔ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذرا فرمایا تو انہوں نے کیا پوچھا تھا؟ وہ بولے انہوں نے ہم سے پوچھا تھا کہ تم کون ہو؟ ہم نے کہا ہم مسلمان ہیں۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کچھ بنے ہو تو پھر مار بھی کھاؤ۔ ہم سے جب انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو تو میں نے کہا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ جن دنوں حضرت بابا بلے شاہ کو پانڈو کے میں مقیم تھے وہاں ایک مرتبہ سخت قحط آن پڑا۔ آپ نے لوگوں سے کہا کہ تم میری بیٹھک پر مٹی ڈال کر اسے اونچا کرو اور فی کس 2 آنے کے حساب سے اجرت دی جائے گی۔ چنانچہ ارد گرد کے لوگ مٹی ڈالنے کے لیے ٹوٹ پڑے اور روزانہ شام کو جب دہاڑی پوری ہو جاتی تو آپ اپنی جائے نماز کے نیچے سے رقم نکال کر مزدوروں کو فی کس 2 آنے کے حساب سے مزدوری دیتے تھے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے
دو آدمیوں کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یقیناً آپ کی جائے نماز کے نیچے بہت بڑا خزانہ دفن ہے۔ یہ دونوں شخص رات کو آئے اور انہیں اس جگہ کو نیچے سے کھودنا شروع کر دیا، لیکن کافی گہرائی کھدائی کرنے کے باوجود وہاں سے کچھ بھی حاصل نہ ہوا، تو انہوں نے مجبور کھدائی ہوئی مٹی اس گڑھے میں دوبارہ ڈال دی اور جگہ ہموار کر دی، پھر حسب معمول جائے نماز بچھا دی تاکہ یہ بھید ظاہر نہ ہو۔ پھر اگلے دن وہ دونوں اشخاص دیگر مزدوروں کے ہمراہ پھر اسی جگہ مٹی ڈالنے لگے۔ جب دہاڑی پوری ہو چکی تو حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان دو آدمیوں سے کہا، تمہیں آج کی مزدوری تمام مزدوروں کو ادا کرنے کے بعد دی جائے گی۔ چنانچہ جب تمام مزدوروں کی مزدوری ادا کر چکے تو ان دو آدمیوں کو آپ نے 4 آنے ادا کیے۔ اس پر دیگر مزدوروں نے اعتراض کیا کہ ہم سب کو 2 آنے مزدوری اور ان کو 4 آنے دی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا، یہ دونوں رات کو بھی کام کرتے رہے ہیں، اس لیے۔ اس پر دونوں بہت شرمندہ ہوئے اور آپ سے معافی مانگی اور آپ کے مرید بن گئے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں دیں اجازت، بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک اللہ حافظ۔ اور ناظرین محترم، آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو معافی دیجیے گا کہ آج نزلہ زکام کی وجہ سے کچھ ویڈیو زکام وغیرہ لگا ہوا ہے تو کچھ سے اچھی آواز میں نہیں بن سکی تو اس کے لیے معذرت خواہ۔ تو ناظرین محترم، ہم اپنے چینل پر روز اس طرح کی اسلامی ویڈیوز، واقعات، انبیاء کے واقعات کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ تو اگر آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں اس طرح کی ویڈیوز تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبا دیجیے اور آل نوٹیفیکیشن پہ پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔